بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مسلمانوں سب سے آخری جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جب پل صراط سے گزر رہا ہوگا یکبو مرہ ویقعد مرہ، کبھی گرے گا کبھی بیٹھے گا کبھی کھڑا ہوگا، آخر پل صراط سے گزر جائے گا، آگ کی پلٹ کے دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منکی، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے آگ سے بچا لیا۔ آگے جائے گا سوال کرے گا یا ربی، اے میرے رب تو نے جہنم سے تو آزاد کر دیا، یہ سامنے درخت ہے اس کی چھاؤں میں مجھے پہنچا دیجئے۔ خالق و مالک، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمانے گے میرے بندے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ لا یا رب میں کچھ اور نہیں مانگوں۔ وعدہ رہا، وعدہ ہو جائے گا، خالق و مالک وہاں پہنچائیں گے، پھر کہے گا یا رب وہ فلاں درخت کی چھاؤں تو اس سے بھی پیاری ہے، وہاں تک لے جائیے۔ خالق و مالک فرمائیں گے ما اغدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے یہ کیا؟ ما اغدرک، تم نے ابھی وعدہ کیا اور ابھی اس کو بھول گئے؟ کہا نہیں، خالق و مالک مجھ پہ رحمت فرمائیے، وہاں تک لے جائیے۔ خالق و مالک وہاں تک جانے کا بندوبست فرمائیں گے، وہاں بیٹھے گا، جنت کے قریب درخت دیکھے گا، کہے گا یا ربی اے خالق و مالک وہاں تک پہنچا دیجئے۔ خالق و مالک پھر فرمائیں گے ما اغدرک یا ابن آدم، اتنا فراڈ اے آدم کے بیٹے، ابھی تو نے وعدہ کیا اور ابھی بھول گئے۔ جنت کے قریب پہنچے گا، کہے گا یا ربی ادخلنی الجنہ، خالق و مالک مجھے جنت میں اب داخل کر دیجئے۔ خالق و مالک فرمائیں گے اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فیخیل الیہ انہا ملأ، جب جنت کے پاس پہنچے گا جنت بھری ہوئی نظر آئے گی، واپس پلٹے گا اور کہے گا یا رب اتضحک بی وانت رب العالمین، اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جنت تو بھری ہوئی ہے میں کہاں جاؤں؟ خالق و مالک مسکرائیں گے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول بھی یہ بیان کرتے وقت مسکرا دیے اور کہا اللہ فرمائیں گے میرے بندے جاؤ، ان لک الدنیا ومثلها 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 وعشرة امثالہ، تم کہتے ہو جنت بھری ہوئی ہے، جاؤ جتنی دنیا تھی اتنی اور دنیا، اتنی اور دنیا، 10 دنیا اگر بن جائیں تو اتنی زمین اتنا مقام میں تجھے جنت میں نصیب کرتا ہوں۔ جنت پہ پہنچ جائے گا، اور یہ میں ادنا جنتی کی بات کر رہا ہوں، ابھی اعلی جنتی کی تو بات آئی ہی نہیں ہے۔ جنت میں جا کے کہے گا رضیت یا رب، رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا۔ خالق و مالک فرمائیں گے تمنا یا عبدی، تمنا یا عبدی، میرے بندے تمنا تو کر۔ فیتمنا، کہے گا یا ربی مجھے یہ بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لو، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لو، حتی تنقطع الامانی، ساری خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ فیذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی، پھر خالق و مالک اس کو یاد کروائیں گے، کیا فرمائیں گے میرے بندے تمہیں یہ نہیں چاہیے؟ ہاں اللہ میں بھول گیا مجھے یہ بھی چاہیے، میرے بندے یہ بھی لے لے، سب چیزیں عنایت ہو جائیں گی۔ فنادى مناد، آواز آئے گی یا اہل الجنہ اذا دخل اہل الجنة الجنة نادى مناد ان لكم عند الله موعدا يريد ان ينجزكموه، جب جنتی جنت میں جائے گا آواز دینے والا آواز دے گا او جنتیو، آج تم سے اللہ نے جو دنیا میں وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ قالوا ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة، جواب دیں گے جنتی
ابھی کچھ اور انعام ملنا ہے. جہنم سے آزاد ہو گئے, جنت میں آ گئے اور چہرے چمک رہے ہیں. آواز آئے گی, یا اہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا ان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. او جنتیو, آج تمہیں میں ایسی صحت سے نوازنا چاہتا ہوں جس کے بعد کبھی بیماری نہیں آئے گی, ایسی جوانی دینا چاہتا ہوں جس کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا, ایسی نعمتیں دینا چاہتا ہوں جو کبھی چھینوں گا نہیں, اور ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جس کے بعد موت نہیں آئے گی. اذا دخل اہل الجنة الجنة يدخل اہل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين ابناء 33 33 سال کا گبرو جوان بن کے انسان جنت میں جائے گا. ادنا جنتی, سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی. کیسی کیسی خواہشیں؟ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. خواہش کرے گا, خالق و مالک یہ پھل چاہیے, خواہش کرنے کی دیر ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے وہ خوشہ قریب آ جائے گا. جب اس خوشے کو لے لے گا, عادت مکانہا اخرى. آج امرود دیکھ کے انسان توڑتا ہے, 4 مہینے انتظار کرتا ہے, لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ ایک پھل توڑا ہے, توڑ کے بھی فارغ ہوا, اس سے بہتر لگ جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کے پھل جس کی بابت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ جنت دکھائی گئی, آگے بڑھ کے وہ خوشے لینے چاہے اور کہا اگر میں وہ خوشے لے آتا تو رہتی دنیا تک لوگ اس کو کھاتے رہتے, وہ ختم نہ ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں گی, جنتی جواب دیں گے خالق و مالک کچھ اور بھی نعمت ہے, سب کچھ مل گیا. رضیت یا رب, رضیت یا رب, اللہ میں راضی ہو گیا. فیکشف الحجاب فیکشف الحجاب فواللہ ما اعطاهم الله شيئا احب اليهم من النظر اليه. سب نعمتوں کے بعد خالق و مالک کا دیدار ہوگا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالق و مالک نور کے پردے ہٹا دیں گے, پھر دیدار الہی ہوگا. جنت کی ہر نعمت انسان جنت میں جا کے بھول جائے گا جب اللہ کا دیدار ہوگا. آواز آئے گی, سلام قولا من رب رحیم, سلام قولا من رب رحیم. خالق و مالک دیدار کروانے کے بعد دوبارہ نور کے پردے سامنے لے آئیں گے اور کہیں گے جنتیوں میری طرف سے تم پہ سلامتی ہو, اور آج ایسی زندگی تمہیں میں نے دے دی ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. میری اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے, اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے ایک نعمت یہ بھی عطا کی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے عرش کے نیچے جو خزانے رکھے ہیں, خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں مجھے عطا کی.
ومن قرأ جس شخص نے اس کی تلاوت کر لی فی لیلۃ کفتہ رات کو سوتے وقت جو پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اسے کافی شافی ہو جاتی. اعطیت 70 الفا يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. اللہ نے ایک اور انعام مجھے دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، اور وہ انعام یہ ہے میری امت میں سے 70,000 لوگ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں مع کل واحد 70 الفا، ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000. یہ 70,000 کو اگر آپ 70,000 میں ملٹیپلائی کریں، یہ 4 ارب 90 کروڑ لوگ میری امت میں سے بغیر کسی حساب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آخری دن بعضهم بعضا ایک ہی دروازے سے وجوہهم کالقمر لیلۃ البدر، چاند جیسے ان کے چہرے ہوں گے، اور وہ ایک ہی دروازے سے جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے انعام رکھا. صحابی آگے بڑھ کے کہتے ہیں میرے لیے بھی دعا کر دو، میں بھی بغیر حساب کے چلا جاؤں. فرمایا تم بھی بغیر حساب کے جاؤ. ایک دوسرے سے آگے بڑھے، کہتے ہیں سبقت بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا ہے، اب وہ عمل کریں گے تو بغیر حساب میں جائیں. اور وہ اعمال کیا ہے جس سے انسان بغیر حساب کے جنت میں جائے گا؟ لا یسترقون، کسی جن بابے کے پاس، کسی کاہن کے پاس جا کے جھاڑ پھونک جو ہے طلب نہیں کرتے. ولا یتطیرون، یہ فار نہیں نکالتے. ولا یکتوون، علاج تو مختلف قسم کے لیکن کئی کا علاج نہیں کرتے. پتھر لوہے کو گرم کر کے جسم پہ ڈم لگانا، اگرچہ عربوں کے یہاں یہ معروف تھا. وعلی ربہم یتوکلون، ان کا توکل اللہ پر ہی ہوتا ہے. یہ 4 نشانیاں جس میں ہوں گی اللہ اسے بغیر حساب کے جنت لے جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے. مردار نہیں کھائیں گے کیونکہ لوگ کہیں گے حرام کھا رہا، لیکن ماؤں کو مار کے گھروں سے نکال دیں. اللہ کی قسم جب کوئی بوڑھی ماں کہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں مانگ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل کیسے باندھتا ہے کہ اس کو دیکھ کے چپ کر کے گزر جائے. یہ کون سی ماں ہے جس نے بچوں کی کیسے پرورش کی ہوگی، اور پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی افسر ہوگا، ماں باہر رول رہی ہے. کیا زندگی ہے. حرم علیکم حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام قرار دی. بریدہ روایت کرتے ہیں ایک شخص کندھے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو، اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے 2 جواب دیے تھے. فرمایا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفُرٍ، یہ ناخن بڑھ جاتا ہے نا تو اتنا ناخن کاٹ دیتے. کہا تم کہہ رہے ہو نا کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا. وَلَوْ بِجَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے تم کہتے ہو نا ماں کا حق ادا ہی کر دیا ہے، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا جو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے. آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا. آج شکایتیں کیا آتی، بس جی ماں بہت تنگ کرتی. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کرتی، یہ کبھی شکایت نہیں آئی. یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی، اپنی خواہشیں بھی، اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ پڑھ جائیں، کوئی چیز بن جائے، خوش رہیں، ان کو آسانی ملے. جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کی دشمن بنتے. اگر خنزیر حرام ہے تو حرم علیکم حقوق الامہات، تو ماؤں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے. اب سوچیں کہ نافرمانی کیا ہے. میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں خود سمجھ آ جائیں. کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے، کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں، لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں. لو ان الولد وقف بجانب والدہ، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، غور کیجیے، کھڑا ہو گیا، پھر ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے،
فطار الغبار علیہ، اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کے باپ پہ پڑ گیا ہے. کتب عند اللہ عاقا، یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے. علم دانش کی گتھیاں سلجھانے کے لیے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، نہ جانے کیا پڑھ کے آتے ہیں. جس شخص کو والدین کا احترام نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں، کوئی بجڑ نہیں. یہ ہے وہ دین کے مسائل جن سے نابلد زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر لو، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو. حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی یہ حرام ہے. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ والد بھی ہے اور والدہ، ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نیکی زیادہ کی جائے، کس کی بات مانی جائے. گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، باپ کہتا ہے میں باپ ہوں، ماں کہتی ہے میں ماں ہوں. اور حدیث کے الفاظ یہ ہے، صحیح بخاری کی روایت 5971، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی. قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، آپ کی والدہ گرامی. قلت ثم من، پھر کون؟ قال امک، تمہاری والدہ گرامی. قلت ثم من، قال ابوک. 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا اور 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ کیا. آپ نے صحیح الجامع کی روایت بھی سنی ہوگی 1924، اور سلسلہ صحیحہ کی بھی روایت ہے 1666. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، اللہ عز و جلال ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا 3 مرتبہ وصیت کرتے ہیں. ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بآبائکم، پھر اللہ اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. پھر فرمایا ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، پھر جو اس کے قریب ہے، جو اس کے قریب ہے، اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. باپ کو اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے جنت کا درمیانہ دروازہ کہہ دیا، ماں کے قدموں کے ساتھ جنت کو جوڑ دیا کہ یہ اگر خدمت کرے گا تو جنت ملے گی. اب ایک گھر میں ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، ایک نیکی کا حکم دیتا ہے، دوسرا بھی نیکی کا حکم دیتا ہے. اچھا کس کی بات ماننی چاہیے؟ دونوں نیکی کا حکم بتائیے. دلائل تو کہتے ہیں کہ ماں کے تو 3 حق ہوئے اور باپ کا 1 حق. الفاظ تو نہیں میں بولنا چاہتا تھا لیکن صرف سمجھانے کے لیے. یہ ان یورپین مزاج لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑی چپیڑ ہے یہ حدیث، جو کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا. عورت کے کتنے حق بیان ہوئے ہیں اور مرد کے؟ عورت قتل ہو جائے تو خامد کو دیت کتنی ملے گی؟ 50 اونٹ. خامد قتل ہو جائے تو عورت کو دیت کتنی ملے گی؟ 100 اونٹ. کس کا خیال کیا شریعت نے؟ بولیے. پھر کیسے اسلام نے عورت کا خیال نہیں کیا؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دین سے نابلد ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. گھر میں نیکی کی بات ہے، والد بھی کرتا ہے، والدہ بھی، کس کی بات مانیں گے؟ دونوں نیکی کے کام کر سکتے، دونوں کر لو. لیکن اگر یہ کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کرو، تو کس کی بات مانیں گے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی کس کی بات مانیں گے؟ والدہ کی. کیوں؟ یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ماں اور باپ جب دونوں ہی ایک بات کہیں گے تو باپ کی بات مانی جائے گی. کیوں؟ اس کی توجہ سمجھیے. باپ بھی ہے اور والدہ گرامی کا شوہر بھی ہے، خاوند بھی. ایسا ہی ہے آپ کو بھی باپ کی بات ماننے کا حکم الگ حدیث میں موجود ہے. ایما امرأة اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت. جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خامند کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی حفاظت کرتی ہے اور بچوں کی پرورش کرتی ہے، یہ جنت میں داخل ہوگی. اولاد کو بھی باپ کی بات ماننی ہے اور ماں کی بھی. لیکن باپ اور ماں میں سے کس کو دوسرے کی بات ماننی ہے؟ بولیے. اطاعت بیوی کو خامند کی کرنی چاہیے کہ خامند کو بیوی کی؟ تو ماں کو بھی تو باپ کی بات ماننی پڑے گی نا. اس لیے جب دونوں کی بات خیر کی ہے تو پہلے باپ کی بات مانی.
لیکن اگر ایک نیکی کی بات اور ایک برائی کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر برائی کی بات کو نہیں مانا جائے گا. وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ تقدیم طاعتها على طاعت الاب. ان حدیثوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کی اطاعت سے ماں کی اطاعت کو مقدم کیا جائے گا. فإن طاعت الوالد مقدمہ، باپ کی اطاعت مقدم ہے. اذا امر کلاہما بامر مباح، جب دونوں ہی جائز کام کا حکم دے. وتعارض امراہما، اور دونوں کے کام میں تعارض ہو، ایک بھی نیکی کا کام کہہ رہا ہے ایک دوسرا نیکی کا کام کہہ رہا ہے، تو وہاں باپ کی بات کو مقدم کیا جائے گا. وذلك لأن الأم هي نفسها ملزمة بطاعة زوجها الذي هو الأب. اس لیے باپ کی بات کو مانا جائے گا کیونکہ بیوی بھی اس بات کی شرعاً پابند ہے کہ اپنے خاوند کی بات مانے. وأما إذا أمر احدهما بطاعت اللہ والآخر بمعصیت اللہ، اگر والدین میں سے ایک نیکی کا حکم دے ایک برائی کا، فتجب طاعت الاول، تو نیکی والے کی بات مانی جائے گی، وہ باپ کو یہ ماں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے. گھروں میں لڑائی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ میری بیوی یہ کہتی ہے، میری ماں یہ کہتی ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے، اللہ نے بڑی فہم دی تھی ان کو. بعض ماؤں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور صحیح رخ پہ رکھے. بعض دفعہ مسائل بن جاتے ہیں، وہ بغیر کسی سبب کے کہیں گے اس کو طلاق دے دو. ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے، یا شیخ ان امی امرتنی ان اطلق زوجتی افاطلقها، میری ماں کہتی ہے اس کو طلاق دے دو، میں طلاق دے دوں؟ قال هي زوجتك ولا زوجة امك، وہ بیوی تمہاری ہے کہ تمہاری ماں کی بیوی ہے؟ وہ کیوں کہتی ہے؟ طلاق تو آپ نے دینی ہے، تمہارا کیسا معاملہ؟ کہتے ہیں میں تو ٹھیک. پھر کہا کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو باپ نے کہا تھا کہ طلاق دے دے، تو انہوں نے طلاق دے دی. ایک اور بھی سلف میں سے نیک آدمی تھے، ان سے پوچھا گیا کہ میں پھر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ عبداللہ ابن عمر نے تو دے دی تھی. نے کہا نہ تم عبداللہ ابن عمر ہو نہ تمہارے باپ عمر ہیں، جاؤ جا کے اپنے گھر کو سنبھال. دلیل عمر کی لیں گے رضی اللہ عنہ، دلائل سیدنا عبداللہ ابن عمر کے لیں گے اور کام اپنے کریں گے. حدیث یہ بھی کہتی ہے ای الناس اعظم حقا علی الرجل، سوال کیا گیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امہ، اس کی ماں کا ہے. ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجها، اس کے خامن کا. میں آپ کو اس لیے بات بتا رہا ہوں، کل کو آپ کی بھی شادی ہونی ہے، لڑائی جھگڑے آج کل آتے ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سمجھا دی تھی. سلف صالحین کی بات لکھنے والی ہے، حق الاب اعظم وحق الام الزم. حق الاب اعظم، باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے. وحق الام الزم، اہتمام جو ہے ماں کا کرنا زیادہ اس کا حکم آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اوقات کڑیل جوان ہونے کے بعد باپ سے تو بچے ڈر جاتے ہیں، ماں سے نہیں ڈرتے، اس کا خیال نہیں کرتے. باپ کے تو لپڑے سے بھی ڈرتے رہے کہ ریپٹا لگا نا تو ٹھیک ہو جائے گا. ماں بیچاری بولتی رہتی ہے، کوئی سنتا نہیں. اس لیے ماں نے جو مشقتیں ہیں صحیح ہیں اس کے بدلے میں، اور جو ماں نے پرورش میں اور اس کی رضاعت میں اور اس کے حمل میں اور اس کی تربیت میں جو وقت لگایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تاکید کی جاتی ہے، اور شریعت نے ایسا ہی کیا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 3 مرتبہ اس بات کا حکم دیا، امک امک امک. بعض چیزیں اتفاق سے سمجھنے سمجھانے کے لیے بھی عرب کیا کرتے ہیں، تو عربوں کا مزاج ایسا نہیں ہے نا جو آج پاکستان میں. یہاں تو کوشش ہوتی ہے نا کہ ماں صرف سوتے وقت ہی بچے کو پاس رکھے گی، باقی بیچارہ یہ مرد ہی اٹھائے گا. تو عرب کیا کہتے ہیں؟ امک امک امک. 3 مرتبہ تم اٹھاؤ نا، 4تھی مرتبہ میں بھی اٹھا دوں گا. 3 مرتبہ آیا نا. ادب و آداب جو ہیں یہ والدین سکھایا کرتے ہیں، اور تربیت جو کرنے والی چیز ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اس نے کھانا کیسے کھانا ہے، اس نے اٹھنا کیسے ہے، اس نے بیٹھنا کیسے. لیکن مجالس میں اور دیگر ادب و آداب یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بقیہ گفتگو پیش کریں گے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں والدین کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ذوالجلال ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے.
اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری تربیت اور تزکیے کے لیے ہادی و مرشد بنایا اس ذات کو جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی کی تربیت پانے والے اللہ ذوالجلال کو اتنے پسند آئے کہ مالک الملک نے ان کو رہتی دنیا تک پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دی، بلکہ ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میزان اور مقیاس بنا دی۔ کون سے اصول تھے جن اصولوں کی روشنی میں ان کی تربیت کی گئی اور انہوں نے اس تربیت کو قبول کیا؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وہ سنت، ہر وہ خوبصورت ادا جو اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کی تھی، اس کو اختیار کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور پھر انہی اداؤں پہ اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا، یہ صحابہ کرام کا طرہ امتیاز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل، یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جنت میں گئے تو فرماتے ہیں فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، یہ روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنے والدین کی اور والدہ کی خدمت کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ وہ زمین پہ بیٹھا تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے۔ یہ وہ واحد جلیل القدر صحابی ہیں، سرور کائنات تشریف فرما تھے اور جبریل بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہوں نے سلام کہا تو جبریل نے سلام کا جواب دیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حارثہ جانتے ہو تم نے کس کو سلام کیا؟ کہا میرے علم میں تو نہیں۔ کہا وہ جبریل تھے، تم نے سلام کہا اور جبریل نے سلام کا جواب دیا۔ ایک دوسرے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، جبریل امین بھی، تو سیدنا حارثہ بن نعمان شرما گئے کہ کہیں گفتگو میں خلل نہ واقع ہو جائے تو چپکے سے گزرے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں حارثہ نے سلام نہیں۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبریل تم جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو جنگ حنین میں 80 لوگ جنہوں نے مضبوطی کے ساتھ اللہ ذوالجلال کے دین کے لیے کھڑے تھے، اور اس کی آل اولاد کو اللہ جنت میں بڑے رزق عطا کر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حارثہ کو بتایا کہ حارثہ تم نے سلام کیوں نہیں کہا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے کہ آپ کی گفتگو میں خلل نہ۔ یہ حارثہ بن نعمان اور عمران بن حسین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کمال دیا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ 30 سال تک عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے، لیکن 30 سال کے اندر لا شکا ولا بکا ولا تذمر، ایک دن بھی کسی انسان کے سامنے نہ رو کے دکھایا اور نہ ہی شکایت کی اور نہ ہی اس پہ وہ کبیدہ خاطر ہوئے کہ مجھے بیماری کیوں لگی ہے۔ حالت یہ تھی کہ تہجد پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور جب صبح وضو کر کے بیٹھتے تو یہ واحد صحابی ہیں کہ فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کیا کرتے۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہ جو حارثہ بن نعمان کی بیٹی ہیں، فرماتی ہے لقد كانت تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين او سنة وبعض سنة، 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جہاں کھانا پکاتی ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا، ہم اکٹھی روٹیاں لگایا گیا۔ وَمَا أَخَذْتُ سُورَةَ قَافٍ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنبَرِ، میں نے سورۃ قاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی۔ میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اذا خطب الناس، جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورت قاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد ہو۔